الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعى۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی علمی شخصیات کے سامنے مجھے کچھ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ بڑی بڑی شخصیات ہیں، حضرت مولانا کی شخصیت کو آپ سب نے سنا، اور پیر و مرشد حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم جیسی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، انہیں ہم سب کو سننا ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے سامنے ایک ادنا طالب علم، کم عمر کم سن، کیا لب کشائی کر سکتا ہے، اور اس کی کیا جرأت اور کیا ہمت اور کیا بساط ہو سکتی ہے۔ میں تقریر نہیں کروں گا دوستو، کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ تقریر کے لیے یہاں بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔ حاضرین، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے بڑی مختصر سی، لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جس چیز کے پیچھے تگ و دو کرتا ہے، اس کی محنت ایک نہ ایک دن بار آور ثابت ہوتی ہے، اور اس کی محنت کامیابی کے پھل کو لاتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، قانون سنت، قانون فطرت اور سنت الہی ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گا اور ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کی محنت ضرور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ محنت کرے کوئی، ہل چلائے کوئی، دانے بوئے کوئی، اور اس کا اناج کوئی کاٹے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی میں وقت صرف کرتا ہے، دانے کو بکھیرتا اور بوتا ہے، اور اگنے والے پودے کی ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کے سامان کو مہیا کرتا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہی اناج کو اپنے گھر لاتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ سنت الہی ہے اس سرزمین پر، کہ دنیا اسباب کے تابع ہے۔ جو اسباب کو اپناتا ہے، سبب کو اختیار کرتا ہے، وہ ضرور مسبب کو دیکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے پہلے ہی بتلا دیا کہ میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن پریشانیوں کا ہمیں سامنا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے۔ ہر عقل و دانش رکھنے والا انسان اس سے آج بخوبی واقف ہے۔
کہ آج ہم کن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آج ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آج پستیاں ہماری مقدر بن چکی ہیں۔ جہاں جائیں، جدھر کو رخ کریں، ہمیں ناکامی ہی ناکامی سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا دوستو کیوں ہوا؟ ایسے حالات کیوں بنے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے ماضی کے تاریخ کے اوراق کو ہم نے پڑھا ہے؟ ماضی کی تاریخ کو ہم نے کھنگالا ہے؟ جس ناقد اور مبصر کی نگاہ تاریخ پر ہوگی، یقیناً وہ کہے گا کہ جو قوم محنت کرتی ہے، جو قوم جفا کش ہوتی ہے، جو قوم مجاہدہ کرتی ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ اس قوم کا مستقبل تابناک ہوتا ہے، اور جو قوم سستی اور کاہلی کو اپنے نصیبے اور حصے میں لے لیتی ہے، اور سستی اور کاہلی کے پیچھے پورا وقت صرف کرتی ہے، سستی اور کاہلی کو قیمتی اور بہترین چیز سمجھنے لگتی ہے، اس قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ آج ہم ہیں اور ہماری ماضی کی تاریخ کو دیکھیے اور آج کے حالات کا جائزہ لیجیے کہ ماضی کی تاریخ ہماری کیسی تابناک رہی ہے، ہمارا ماضی کیسا روشن رہا ہے کہ اسلام کا پرچم کبھی بھی سرنگوں نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم ہیں کہ اسلام کے نام پر کلنک اور اسلام کے نام پر ہم دھبا اور داغ بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسلاف کے کردار کو، ان کی تاریخ کو، ان کے کارناموں کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تباہی اور بربادی، پشیمانی ہماری مقدر بن چکی ہے۔ جو قوم محنت کرتی ہے، جو قوم جفا کشی کو اپناتی ہے، وہ قوم ایک نہ ایک دن ثریا پر پہنچتی ہے۔ کسی بھی قوم کو عروج پر آنے کے لیے 1-2 دن نہیں، 100 سال درکار ہے۔ 100 سال جو قوم محنت کرتی ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کو روشن دیکھتی ہے، اس کا مستقبل تابناک ثابت ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ محنت کی 100 سال پہلے جس قوم نے، آج اگر اس قوم کو اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، پھل کاٹنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ دوستو، ناانصافی نہیں، یہ حقیقت میں ہم سب کے ساتھ بہت بڑا انصاف ہے جو آج ہمیں انصاف مل رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت وہ کریں اور اس کے ثمرات کو ہم دیکھیں، اس کے پھل کو ہم کھائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہرگز نہیں یہ سوچیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کی قدرت اٹل ہے، اللہ ہمیشہ سے طاقتور ہے، ساری قدرتوں کا اور طاقتوں کا مالک ہے۔
وہی اللہ ہے جو اس دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے اور قدم قدم پر مدد الہی تھی، جس قوم نے تاریخ کو بدل دیا تھا، جہاں جاتے تھے فتح و کامیابی سے ہمکنار ہوا کرتے تھے، جس جانب کو چلتے تھے اس جانب کی تمام تر دشواریاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ کیا چیز تھی، کیا طاقت تھی، کیا قوت تھی ان کے پاس؟ سب سے بڑی طاقت جو ان کے پاس تھی وہ ایمانی طاقت جو ہوتی ہے، اس طاقت کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس طاقت و قوت کے سامنے ساری قوتیں، ساری طاقتیں ہیج ثابت ہوتی ہیں۔ وہ حضرات ایمانی قوتوں سے بھرپور تھے، ان کے قلوب ایمانی قوتوں سے معمور تھے، اس لیے کامیابی ان کے قدموں کو ہم ہر دم چوما کرتی تھی۔ آج ہم میں نہ ایمانی طاقت و قوت ہے اور نہ ہی عزم و ارادے ہیں اور نہ ہی محنت و کوشش ہے۔ آج ہم نہتے ہو چکے ہیں، آج ہم خالی ہو چکے ہیں، ہم میں غیرت ایمانی نہیں ہے۔ جس قوم میں غیرت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے اس قوم کو کوئی پسپا نہیں کر سکتی ہے، اس قوم کی ہمت ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا، جن کے دل ایمانی قوت سے معمور اور آباد ہو چکے تھے، ان کے دل کے دریچے روشن ہو چکے تھے، قوت ایمانی لبریز ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان اللہ کے سامنے ساری طاقت و قوت کو ہیج سمجھتے تھے۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، اور جب وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مدد ملتی ہے؟ زِدْنَاهُمْ هُدًى، ان کی ہدایت کو، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قوی تر فرما دیتے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ کیسی طاقت اور کیسی قوت ایمانی! بادشاہ وقت کے سامنے بلایا جاتا ہے۔ اس شہر میں، اس ملک میں کچھ سرفرے نوجوان ہیں جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ رب واحد کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نوجوان ہو، تمہیں زندگی کی ابھی چند بہاریں دیکھنی ہیں، اس لیے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم میری مہلت کی قدر کر لو، کل تمہیں پھر سے بلایا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری حالت تبدیل ہوئی یا نہیں، تم خدا واحد کو ماننے سے بیزار ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کیا تھا اس بادشاہ، اس طاقت؟ رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الہ، وہ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، ہم ان کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے ہیں۔ میں تمہاری طاقت و قوت
کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، واپس آ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اگر یہاں رہتے ہیں تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وطن کو خیر بات کہنا چاہیے اور یہاں سے ہجرت والی سنت پر عمل کرنی چاہیے۔ ہر زمانے میں ہجرت والی سنت پر عمل کی گئی ہے اور آج بھی وہ سنت جاری ہے۔ ہجرت مدینہ سے مکہ سے مدینہ والی ہجرت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہجرت ابھی باقی ہے۔ تو دوستو، ضرورت ہے اس وقت ایمان کو مضبوط کرنے کی۔ ایمان اگر ہمارا مضبوط رہے گا تو کوئی طاقت و قوت ہمیں زیر نہیں کر سکے گی۔ دوسری چیز جو اس وقت جس کی بڑی اہمیت ہے کہ محنت، کوشش، آپ کسی کی کامیابی کو اللہ کی ہمارے ساتھ ناانصافی ہے اس پر محمول نہ کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اللہ کا بڑا انصاف ہے ہمارے ساتھ۔ ہم بھی آئیں، آج سے کاشت شروع کر دیں، کھیت میں ہل جوتنا شروع کر دیں، دانے بونے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز 100 سال گزرنے پر 100 سال نہیں، 100 سال تو دوسروں کے لیے ہے، ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، بہت کم مدت میں ثمرات مرتب ہوتے نظر آئیں گے اور ہم اپنی محنت کے پھل کو انشاءاللہ العزیز کھائیں گے اور کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ تو سب سے پہلی چیز قوت ایمانی کو بڑھائیے۔ قوت ایمانی کیسے بڑھے گی؟ مدارس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، ان کی دینی، ایمانی، فکری تربیت ہوگی تو ان کی روح میں بالیدگی پیدا ہوگی، ان کی روح میں تازگی پیدا ہوگی، ان کا ایمان ہرا بھرا ہوگا۔ تو ضرورت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی۔ اور دوسری چیز ضرورت ہے محنت، بلکہ محنت مسلسل کی، جہد مسلسل کی، اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ تیسری چیز، وقت بہت مختصر ہے، میں 2-3 باتیں بہت ہی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص نگاہ میں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اپنے اخلاق کو درست کریں، اخلاق کا فقدان ہے، اخلاق سے ہم خالی ہو چکے ہیں، اخلاق نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اخلاق کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو درست کریں۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ سبق لیں گے، دوسری قومیں ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں گی، اپنے حالات کو بدلیں گے، ہم سے قریب ہوں گے، ہم سے مانوس ہوں گے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ہمارے کردار بدل چکے ہیں۔ آج ہم میں نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ غیرت ایمانی ہے، نہ محنت ہے، نہ کوشش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدموں کو چومے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ محض خواب ہے، دھوکہ ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خواب کو اگر شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں اور خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں۔ اخلاق سے قومیں عروج کو پہنچتی ہے۔ انما الامم الاخلاق ما بقیت، کہ قومیں اخلاق سے آباد رہتی ہیں۔
فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا، جیسا کہ شوقی نے کہا ہے کہ جب اخلاق قوموں کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہے، ان قوموں کے نشانات مٹ جاتے ہیں۔ تو ایمان کی ضرورت ہے، جہد مسلسل کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن، تعلیم کی بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت کوئی قوم اگر عروج پر پہنچتی ہے اور پہنچ رہی ہے تو اس وقت ایجوکیشن اور تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، ان کے اندر غیرت ایمانی ہوگی تو ہمیں کوئی قوم پسپا نہیں کر سکتی ہے۔ تو آج تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آج اور ایسے حالات میں بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے اسکول ہوں، ہمارے کالجز ہوں، تب جا کر کے ہماری نسل میں ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ آج ایجوکیشن کا دور ہے، ہر کوئی ایجوکیشن کے پیچھے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے ساتھ کیا کیا گیا ہے آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر آپ نئی نسل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نسل میں ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اسکول شروع کیجئے، مدرسوں میں اسکول کو داخل کیجئے، اپنی قوم کے بچوں کو سنوارئے، ان کے مستقبل کو تابناک بنائیے۔ ادھر قرآن کی تعلیم ہوگی، ادھر ایجوکیشن۔ تو ایجوکیشن میں جو گندی چیزیں رکھ دی گئی ہیں، ان گندی چیزوں سے ہماری نسل نو کی اور نیو جنریشن کی حفاظت رہے گی، اور ہماری نسل جو ہے محفوظ رہے گی۔ تو ایجوکیشن سسٹم کو اپنائیے۔ نیا جو سلیبس اس وقت جو لایا گیا ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں؟ خوبیوں کا بھی مجموعہ ہے اور خامیوں کا بھی مرقع ہے۔ خامیاں اس معنی کر کہ اس کا سیدھا ایفیکٹ اور اس کا سیدھا اثر ہمارے عقائد، ہم سب کے خیالات پر پڑتا ہے۔ ہمارے عقائد کیسے درست رہیں گے، ہماری نسل نو میں ایمان کیسے باقی رہے گا، اس کے باقی رکھنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو آباد کریں اور ساتھ ساتھ مدرسوں کو اپڈیٹ کریں۔ مدرسوں کو اس وقت اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، مدرسوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ صرف قدامت پر باقی رہنا یہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ماحول کے اعتبار سے تبدیلی لائی گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب منطق اور فلسفہ ایسی چیزوں کا دورہ تھا تو ہمارے اکابرین نے مدارس میں دینی کتابوں کے ساتھ، حدیث و قرآن کے ساتھ منطق اور فلسفہ کو جگہ دی تھی، اور آج وہ دور ہے اور آج وہ ماحول ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم دینی علوم کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ ہم نئے فنون اور نئے علوم اور نئی ٹیکنالوجی کو جگہ دیں۔ ایک طرف قرآن کی تعلیم ہو اور دوسری طرف سائنس اور بائیولوجی کی تعلیم ہو۔ ہمارے جو قدیم مدرسے ہیں، قدیم مدرسے، قدیم یونیورسٹیاں، اندلس کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، جامعہ زیتونہ کی تاریخ کو پڑھیے، حقیقت واشگاف ہوگی، حقیقت واضح ہوگی کہ ان مدرسوں میں، ان جامعات میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی
درسگاہیں بھی تھیں، صرف عصری علوم کی درسگاہیں نہیں، عصری علوم کے مؤسسین، عصری علوم کے بانی بھی تھے۔ جتنے علوم اور جتنے ٹیکنالوجی اس وقت ہم سب کے سامنے ہیں، جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں اس وقت کھیرا ہو جاتی ہیں، وہ سب ہمارے آباء و اجداد اور پرکھوں کی ایجادات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ تاریخ کو بھلا چکے ہیں، اس لیے ہم اپنے اسلاف اور اکابر کے کردار سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں، اپنے اکابر اور کی تاریخ کو ہم بھول چکے ہیں۔ دوستو، ایک حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اس قوم کا اس صفحہ ہستی سے وجود ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کا اس صفحہ ہستی سے وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو غور سے آپ نے سنی ہوں گی، بس یہ ہے کہ ہم ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں کہ ایمانی طاقت ہو، جد و جہد، محنت مسلسل ہو، ہمارے اخلاق و کردار درست ہوں، اور نئے سسٹم اور نئے ایجوکیشن کو ہم اپنے مدارس میں داخل کریں، اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی، آج نہیں، کل نہیں، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہمارا مستقبل تابناک ثابت ہوگا۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا کی شخصیت تشریف لا چکی ہے، اس لیے اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کچھ بات آگے کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کان سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔